وجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ چہرے یومئذ اس دن باصرہ بے رونق ہوں گے، چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، ان کے اوسان خطا ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن یعنی وہ گمان کر رہی ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل کہ کیا جائے گا بها ساتھ ان کے فاقرہ کمر توڑ دینے والا معاملہ، انہیں پتہ ہے، انہیں سمجھ آ ہی جائے گی کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغا، بلاغت سے پہنچنے کو کہتے ہیں، بلغت التراقیہ پہنچ جائے گی جان حلق کو، یعنی جب انسان کی جان حلق کو پہنچتی ہے، قریب المرگ ہوتا ہے۔ وقیل من راق، یہاں پر سکتہ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وقیل، اور کہہ دیا جائے گا، من کون ہے، راق جھاڑ پھونک کرنے والا۔ جب زبان انسان کی لرز جاتی ہے، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت قریب ہے، تو پھر ساتھ والے جو لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں جھاڑ پھونک والے، کوئی اس کے اوپر دم وغیرہ کرو، کچھ آسانی کے لیے کوئی اور کام کرو تاکہ یہ بچ جائے، لیکن جب حلق تک جان پہنچ جاتی ہے پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا، ظن یعنی گمان کر لے گا، انہ کہ بے شک وہ الفراق جدائی کا وقت ہے، فراق فرق کرنا، جدا کرنا ایک دوسرے کو، تو یہ وہی لفظ ہے، یعنی سانس اور جسم سے جدائی ہو جائے گی نا، فرق ہو جائے گا۔ وظن انہ الفراق، سمجھ لے گا وہ کہ بے شک فراق جدائی کا وقت اب آ چکا ہے، اب وہ جانے والا ہے اس رب کے پاس جس کا اسے دنیا میں بار بار کہا جاتا تھا لیکن وہ جھٹلا دیتا تھا۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی بالساق بالساق، یعنی الساق بالساق، پنڈلی ساتھ پنڈلی کے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے نا تو اس کی پنڈلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، بالکل چمٹ جاتی ہیں زمین کے ساتھ، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ روح نکلنے والی ہے اور پنڈلیاں جو ہے وہ ٹھنڈی پڑنے والی ہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آپ کے رب ہی کی طرف یومئذ اس روز المساق روانگی ہوگی اس کی، اب روانہ کر دی جائے گی اس کی روح رب کے پاس۔